تو رسول کے ساتھ ابو طالب تھے بنانے میں، اور جب پھیل رہا تھا تو محمد کے ساتھ ابو طالب کا بیٹا تھا، اور جب اسلام بچ رہا تھا تو ابو طالب کا پوتا حسین، ایک ہی نسل میں باپ بیٹے، اور پھیلانے میں ابو طالب، بنانے میں ابو طالب، پھیلانے میں علی، بچانے میں حسین۔ لیکن ابھی ایک جملہ باقی ہے اس میں، 3 دور، بنانے کا زمانہ بھی ایک جگہ پہ ختم ہوا، اور پھر پھیلانے کا دور شروع ہوا، اور پھیلانے کا دور بھی ایک جگہ پہ ختم ہو گیا، پھیل چکا، اب بنانے کا دور شروع ہوا۔ لیکن بنانے اور پھیلانے کے دور محدود تھے، برس میں تھے، بچانے کا دور قیامت تک کا ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوگا، قیامت تک دین بچانا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ بعد کربلا کوئی دوسرا دعوے دار اٹھے اب ہم بچائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، بس کربلا میں حسین نے بچایا تھا اور وہی قیامت تک بچاتے رہیں گے۔ اب یہ میرا جملہ ہے کہ عزاداری کے ذریعے حسین نے ایک انتظام کر دیا، قیامت تک دین عزاداری سے بچتا رہے گا، اور اسے آپ جس طرح چاہے سمجھ لیں، چاہے وہ تبلیغی نوعے ہوں، سلام ہو، مرثیہ ہو، تحت اللفظ یا خطابت ہو، تقریریں ہوں، جہاں اہل اسلام دین کی تعبیر غلط کرتے ہیں، عزاداری حسین اس کو درست کر دیتی ہے۔ تو عزاداری کا تعلق صرف محرم سے نہیں ہے، رمضان اور عزاداری، چاہے مولا علی کی عزا ہو، اس لیے کہ ہر عزاداری، ہر امام کی عزا وجود ہی نہیں رکھتی تھی، قوم میں نہیں تھی، اس دور میں منائی گئی ہوگی۔ امام حسین کی عزاداری کے بعد ہر امام کی عزا ویسی ہونے لگی جیسے حسین کی ہوتی ہے۔ پھر ہر معصوم کا تابوت اٹھے گا، پھر ہر معصوم کی شہادت کے دن مجلس ہوگی ویسے جیسے حسین کی ہوتی ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ امام حسین کا سویم بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، چھمائی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، چیلم بھی ہوتا ہے، لیکن ہر امام کا یہ رسم نہیں ہوتی۔ اور یہ رسم بھی صرف اس لیے بنائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ حسین کی مجلسیں سننے کا موقع ملے، ورنہ یہ کوئی رسم واجب نہیں، واجب تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب محبتوں کے سودے ہیں۔ ہر چیز میں ایک پیغام ہے، میسج ہے۔ ہاں حقیقت میں بس یہ ہے کہ گریا، اور وہ بتا دیا چوتھے امام نے کہ گریا ایسے ہوتا ہے، وہ بتا دیا حضرت زینب نے گریا ایسے ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کربلا کے سہارے ہم مولا علی کی عزاداری کرتے ہیں، 18، 19، 20، 21 رمضان۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، آپ آزما کے دیکھیے، ذاکرین بھی کر کے دیکھ لیں اسے، اور سامعین بھی سمجھ لیں، کسی امام کی شہادت پڑھیے، اگر آخر میں حسین کا ذکر نہیں کیا تو ایسے لگتا ہے کہ مصائب ادھورے ہوئے ہی نہیں۔ چاہے وہ امام حسین السلام کی شہادت ہم پڑھ رہے ہوں، جب تک حسین نہیں آ جاتے، تابوت امام حسن کا اٹھ رہا ہے، گریا ہو رہا ہے، لیکن جب عباس کو جلال آیا اور تابوت پہ تیر برسے اور حسین نے بھائی کو گلے سے لگا کے کہا عباس نہیں، بھائی کی وصیت ہے، تلوار نہیں چلے گی، جنازے پہ تلوار نہیں چلے۔ اب آپ دیکھیے حسین آ گئے، اور مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو اتفاق سے امام حسن تو کوفے میں تھے۔ جب کوئی ایسی چیز سنا کیجئے کہ جو روٹین کے علاوہ ہو تو پریشان نہ ہوا کرے، اس لیے کہ ایک ہی کتاب میں کئی طرح کی روایتیں لکھی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور ذہن کو پریشان نہ کیا کریں. ہاں قبول اس طرح کیا کریں کہ اگر وہ معیار پر پوری اترے، اور جو ہمارے لکھنؤ نے معیار بنایا وہ یہ بنایا کہ کوئی بھی روایت کسی پہلو سے توہین نکل رہی ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں، اور اگر وقار آل محمد بلند ہو رہا ہے تو روایت کو پڑھیں. تو میں نے کئی کتابوں میں دیکھا کہ جس دن ضربت مولا علی کے سر پہ لگی مسجد کوفہ میں، تو اس دن کوفے میں امام حسین نہیں تھے. پرانے زمانے میں کبھی جو پرانی ذاکری تھی اس میں لکھنؤ میں لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ حسن اور حسین روتے ہوئے گھر سے چلے شہادت کی خبر سن کے. تو اس کی تردید مولانا طاہر جلولی صاحب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت مولا علی وہاں ہو جائے اور بچے گھر پہ بیٹھے ہوں. تو تردید کرتے تھے طاہر جلولی صاحب. لیکن جب میں نے تحقیق کی اور میں نے کئی کتابوں میں اسے حضرت ام کلثوم پہ جو کتاب اس میں بھی میں نے لکھا، مولا علی پہ جو کتاب اس میں بھی لکھا کہ جو صورتحال تھی وہ یوں تھی کہ صفین کی لڑائی دوبارہ ہونے والی تھی، اور مولا علی خطبہ دے چکے تھے کہ اب لڑائی پہ روانگی ہے. لشکر تیار ہو چکا تھا اور لشکر بیرون کوفہ تھا. اور وجوہات مولا علی کی شہادت کی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ صفین کی لڑائی دوبارہ نہ چھڑے، اس میں ایک عنصر یہ بھی تھا مولا علی پہ حملے کا. تو چونکہ لشکر روانہ ہونے والا تھا اس لیے مولا علی 17 رمضان کا دن گزر کے 18 کی شب میں امام حسین کو لشکر کی نگرانی کے لیے بھیج چکے تھے بیرون کوفہ کہ لشکر کو آمادہ کرو کہ روانہ ہو. اور امام حسن کوفے میں موجود تھے. تو اس وقت مسجد میں امام حسن کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ جب مولا علی گھر سے نکلنے لگے تو پیچھے پیچھے امام حسن چلے. تو آپ نے فرمایا حسن تم کیوں آ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ آدھی رات گزرنے کے بعد گھر سے نکلے تھے صبح کی نماز سے بہت پہلے. تو کہا آپ بابا اکیلے جا رہے ہیں اور کوفے کے حالات آج کل ایسے ہیں کہ ہم سب نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو تحفظ دیا جائے اور کوئی نہ کوئی ساتھ رہے. تو آپ نے فرمایا حسن یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم گھر پر رکو اور تمہیں میرے حق کی قسم واپس جاؤ، اس لیے کہ جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہونے والا ہے میری بیٹیوں کے پاس ایک تو رہے، اس لیے کہ جب ابھی خبر آئے گی تو زینب بے قرار ہو، اس لیے کہتے امام حسن واپس ہو. ابن حذیفہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے اعلان کیا تھا تمام سپاہیوں میں کہ مولا علی کے گھر کے اطراف میں سب تلواریں لگا کے موجود ہیں. تو آدھی رات کو تلواروں کی اسلحے کی جھنکار کی جب آواز آئی تو مولا نے گھر کا دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 19 کی شب میں کوفے میں بادل چھائے تھے اور اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، کالے بادل چھائے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگتی تھی، ترشح ہونے لگتا تھا. تو ظاہر اندھیری رات تھی. مولا نے دروازہ کھول کے پوچھا کون ہے. آواز آئی بابا میں آپ کا بیٹا محمد حنفیہ ہوں، میرے ساتھ ابن حذیفہ ہے، ہم لوگ لشکر لے کر آئے. آپ نے فرمایا لشکر کیوں آیا ہے؟ کہ آج دن میں کوفے کے بازار میں کچھ ایسے افراد دیکھے گئے جو مشتبہ تھے اور جن پر شک ہے کہ وہ باہر سے بھیجے گئے ہیں. ان میں کا ایک آدمی اس لوہار کے حداد کی دکان پر اپنی تلوار پہ دھار رکھا رہا تھا. تو ہم سب نے طے کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کی جائے اور آپ کے گھر کے اطراف لشکر موجود رہے گا. محمد حنفیہ اگر کسی کی موت آئی ہے تو کیا تم وہ روک سکتے ہو؟
اور جس کی نہیں آئی کیا اس کی موت بلا سکتے ہو؟ جاؤ مشیت پروردگار، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لشکر کو واپس لے جاؤ۔ ابن حذیفہ کہتا ہے کہ میں گھر واپس آ گیا، مولا کا حکم سن کر، چونکہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا اور اطراف کوفہ میں گشت پر تھا، تو جب میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تو ایک دم مجھے نیند آ گئی، اور ہتھیار میں نے نہیں کھولے تھے، تلوار نہیں اتاری تھی، زرہ نہیں اتاری تھی کہ میری آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تو وہ میری زوجہ میرے شانے کو ہلا کے کہہ رہی تھی حذیفہ تیری نیند پر خاک ہو، کیا سوتا ہے؟ مسجد کوفہ سے گریہ اور ماتم کی آوازیں آ رہی، ذرا جا کے دیکھ کیا ہوا، اور لوگ مولا کا نام لے لے کے گریہ کر رہے۔ حذیفہ کہتا ہے میں بھاگتا ہوا چلا، تو جب آپ زیارت کریں گے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کوفہ اور میثم تمار کے روضے کے بیچ میں ایک میدان ہے، اب کا نہیں پتہ، میں 2003 کی بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا میدان تھا۔ تو حذیفہ کا گھر مسجد کوفہ سے اس میدان کے پار تھا۔ جب وہ تلوار پکڑ کے ابن حذیفہ باہر آیا اور اندھیری رات تو دوڑتا ہوا چلا، تو اب وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا شیخ بتا تو صحیح کیا مسجد کی طرف سے آتا ہے، وہاں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ اتنی دیر میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور بجلی چمکی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ابا کا دامن ہٹا اور تلوار سے تازہ خون کے قطرے ٹپکے۔ میں نے دوڑ کر اس کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اس کو گرایا۔ اتنی دیر میں بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے جو پیچھے اس کے آ رہے تھے، انہوں نے وہاں سے پکارا ابن حذیفہ یہی ہے قاتل، چھوڑنا نہیں۔ یہ ابن ملجم ہے، میرے مولا پر اس نے وار کیا۔ قاتل کو فوراً باندھ لیا گیا اور باندھ کر مسجد کی طرف ابن حذیفہ کہتے ہیں ہم لوگ چلے، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو محراب مسجد کا یہ منظر تھا کہ مولا زمین پہ بیٹھے تھے اور مسجد کی خاک کو اٹھا کر سر پہ ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے تھے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب۔ اب یہاں پہ روایت بتاتی کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ، میں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہاں سے بعض وہ روایتیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن مرزا دبیر نے اسے نظم کیا اور آیت اللہ غلام حسنین کنتوری نے اپنے مقتل میں مرزا دبیر کے حوالے سے لکھا ہے، نثر بنا کے کہ یہ روایت بھی ہے اور اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک گلیم لاؤ۔ گلیم کا ذکر علامہ مجلسی نے بھی کیا ہے بہار میں، کمبل، گلیم یعنی کمبل لاؤ، کمبل لایا گیا۔ اور دیکھیں اس کو بھی مجسم لکھنؤ والوں نے ہی گلیم کا تابوت اٹھا کر یہ بتایا کہ آپ تصور کیجئے کہ مولا کو کس طرح لے جایا گیا، اس لیے کہ جنازے کو کاندھوں پہ لے جاتے ہیں، زندہ کو کاندھے پہ نہیں اٹھاتے۔ تو اسٹیچر کا تصور جو کہ مریض کو لے جانے کا طریقہ ہے آج نئی سائنس میں، ڈاکٹری میں، مولا نے وہ چیز ایجاد کرائی۔ کمبل لاؤ اور بیٹوں سے کہا کونے پکڑ لو اور مجھے اس کمبل پہ لٹا دو اور مجھے اس طرح لے کر چلو۔ جب صحن مسجد آ گیا تو آپ نے کہا بیٹا حسن ذرا روکو، سواری کو روکو، تاجدار امامت کی سواری روکی، سلطان امامت کی سواری روکی، سلیمان امامت کی سواری روکی، اور وہ علی جو بھی زخمی تھے
خود گلیم سے اترے اپنے قدموں سے اور مسجد کوفہ کی زمین پر پیشانی رکھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدہ کر کے سر اٹھایا اور پھر آسمان کو دیکھا کہ پروردگار، محشر کے دن مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، تو گواہی دینا کہ علی نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ اور اللہ کے گھر میں یہ علی کا آخری سجدہ، اور پھر کہا مجھے اٹھاؤ۔ اور جب گلیم کو اٹھایا تو اس وقت افق سے آفتاب ابھر رہا، تو آپ نے سورج کو مخاطب کیا، اے آفتاب تو گواہ ہے، جب بھی تو نکلا ہے تو نے کبھی اس وقت علی کو سوتا ہوا نہیں پایا، ہمیشہ محراب عبادت میں پایا۔ مولا کو لے کر سب نے زیارت کی ہے، اللہ سب کو زیارت کرائے کہ گھر مسجد کوفہ کے پیچھے ہے، مولا کا بھی موجود ہے، کھنڈر بھی ہے دارالامارہ کے اور مولا کا گھر بھی ہے۔ اور اسی دروازے سے لے کر جب گھر کی طرف چلے اور پورا مجمع پیچھے پیچھے روتا ہوا فریاد کرتا ہوا، کہتے ہیں کہ گھر کی طرف سے بھی ایک گریا کا شور بلند، تو اس وقت آپ نے فرمایا حسن سب کو واپس کرو، اب گھر قریب آ گیا، سب کو واپس کرو، ایسا نہ ہو کہ زینب اور ام کلثوم کے رونے کی صدا اللہ مشکل سے 10 قدم گھر کے دروازے سے دور تھے، علی کے بیٹے اپنے باپ کو گلیم پہ لیے ہوئے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے ایک بار پردہ ہٹا اور حضرت زینب آ کر مولا علی سے لپٹ گئی، اور ایک جملہ لکھا ہے بس حضرت زینب نے کہا بابا کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ پڑھیں گے ابھی کئی مجلسیں پوری تفصیل کے گھر میں جب آ گئے بنی ہاشم تو کس طرح مولا کو بستر پہ آرام کے لیے لٹایا گیا۔ 19 کا دن پورا گزرا، صبح ضربت ہے وہ، اور پھر 20 کا دن بھی گزرا۔ یہ سب حال میں ان 5 مجلسوں میں مولا ہی کا ذکر مصائب میں کروں گا چونکہ رمضان المبارک ہے، لیکن بس ایک چیز سنانا تھی کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حسین کے مصائب کے بغیر یہ بتانا، کہتے 20 رمضان کی شام آ گئی، میں یہاں پہ تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمت ختم، اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے، کہ اس بارش میں بھی آپ حضرات تشریف لائے اور بیٹھے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو بچوں کو ترقی عطا کرے۔ مبارک مہینہ، مبارک ذکر مولا علی کا، ظاہر ہے کہ مہینہ کہا جاتا ہے، اور لکھنؤ میں تو قدیم زمانے سے مولا علی کی مجلس کے پوسٹر جو چھپتے تھے ان کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ شہر اللہ میں نفس اللہ کا ماتم، اللہ کے مہینے میں اللہ کے نفس کا ماتم۔ یہ بڑے بڑے پوسٹر لکھنؤ میں میرے بچپن میں لگتے تھے، اب کا مجھے نہیں معلوم۔ شام کا وقت تھا، مولا لیٹے ہوئے تھے اور ایک بار بیٹیوں سے کہا ذرا میرے پیچھے تکیہ لگا کر مجھے بٹھاؤ، تو بستر پر تکیہ سے آڑ لگا کر مولا کونیوں کو ٹیک کر بیٹھ گئے۔ اب راوی جو بھی ہو، گھر کی کوئی کنیز ہو یا کوئی غلام ہو، کہتا ہے کہ مسلسل نظر دروازے پر جیسے کسی کا انتظار، اور بس کچھ دیر گزری تھی
گھر کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا اور حسین یہ کہتے ہوئے، بابا یہ کیا ہو گیا؟ علی کو حسین کا انتظار تھا۔ دوڑ کر حسین باپ سے لپٹ گئے اور وہ گریا، ادھر حسین کا گریا، ادھر علی کا گریا۔ پھر گھر کا کیا عالم ہوگا اور بہنوں کا کیا عالم ہوگا؟ بس آخری جملے سنیے کہ یہ انتظار حسین کا علی کو، کہتے ہیں جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے حضرت زینب سے فرمایا، زینب سب سے کہہ دو میری کل اولاد آج میرے ساتھ روزہ افطار کرے۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ بھائی آخری جملہ سن لیجئے اور جتنا چاہے گریہ کیجئے گا، ظاہر ہے یہ پڑھتے ہوئے مجھ پہ خود گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور حکم یہ تھا کہ پانی کے کوزے بھر کر سامنے رکھ دیے اور بیٹوں سے کہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ مولا علی کو لا کے دسترخوان پہ بٹھایا گیا۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے، ایک بار امام حسن کو آواز دی کہ میرے پہلو میں آؤ بیٹا، پھر آواز دی حسین تم دوسرے پہلو میں آؤ، اور تمام بیٹوں سے کہا سامنے بیٹھ جاؤ۔ علی کے سب بیٹے علی کے سامنے تھے اور سامنے بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے حضرت زینب، بال پریشان حضرت ام کلثوم، جناب رقیہ، تمام بیٹیاں۔ آخری جملہ سنیے، سب سے پہلے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے مولا علی نے پانی کا بھرا ہوا کوزہ اٹھایا، سیدھے ہاتھ میں وہ آب کھورا وہ کوزہ لیا، جامِ آب لیا، اور دوسرا ہاتھ حسین کی گردن میں ڈال اپنے سے لپٹا لیا کہ حسین کا چہرہ علی کے چہرے سے مس ہونے لگا۔ پھر وہ ہاتھ لے کر حسین کے سامنے آئے اور پانی ہونٹوں سے لگا کے کہا، کربلا کے پیاسے ایک بار علی کے ہاتھ سے پانی پی لے، تو پکار رہا ہوگا الا تش، اور کوئی تجھے پانی۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے باپ کے محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات، افتخار حسین کاظمی صاحب ابن سید اکبر حسین کاظمی، سورہ الحمد 3 بار، سورہ اخلاص۔